اس احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے رینجرز کہاں سے آئے؟ یہ رینجرز کہاں سے آئے؟ یہ خاص طور پہ ڈپلوائے کیے گئے، بلوائے گئے؟ کیونکہ اس سے پہلے نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ وزارت داخلہ نے رینجرز کو واپس بلوا لیا ہے، تو ایک بہت کنفیوژن تھی۔ یہ صورتحال اس پروٹیسٹ کے حوالے سے بتا دیجئے، خاص طور پہ رینجرز کی وہ 3 گاڑیاں جو کہ پھنس گئی تھیں، یہ سب کیسے ہوا؟ میں اب اسی رینجرز کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ اگر میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہ بتاؤں تو آئسولیشن میں بات جو ہے پھر وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی۔ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو سیمی آرمڈ فورسز ایز پر ریکوائرمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دے رہی تھی، اور جو رینجرز کی ڈپلائمنٹ تھی وہ بھی صرف آزاد کشمیر کے جو اسٹیٹک جو پوائنٹس تھے، جو آزاد کشمیر کے سمبولک انسٹیٹیوشنز تھے، وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، آزاد کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ہاؤس، وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے بلائی جانی مطلوب تھی۔ ان کو کسی بھی وقت کسی بھی سطح پر پبلک کے احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ بلایا گیا اور نہ ان کا یہ مینڈیٹ تھا۔ ٹھیک، اب یہ وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس پہ ایف سی کے فرسٹ فرنٹ پہ ایف سی آئی اور اس کے بعد رینجرز نے آنا تھا۔ اب جب رینجرز پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی 11 تاریخ کو، تو رات کے وقت وہ رات کا ٹائم تھا اور اس وقت مظفر آباد کوالہ روڈ پہ ایک جگہ پہ رکاوٹ تھی، اس کو جتنی دیر میں دور کیا جانا مطلوب تھا۔ شدید وہ آندھی اور ژالہ باری شروع ہو گئی تو ان کی میرا خیال ہے کمانڈ کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں اور نیکسٹ ڈے آپ پھر دوبارہ آ جائیں۔ اب چونکہ وہ کروشل ٹائم تھا جب پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج دے رہے تھے۔ اب وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہمارے دوست مذاکرات کر رہے تھے انہیں یہ بتا دیا گیا تھا جی کہ آپ کے مطالبات منظور ہو جائیں گے، آپ مظفر آباد تشریف نہ لائیں۔ آپ اس کراؤڈ کو جتنا یہ 4 کراؤڈ پیچھے سے آ رہا ہے اس کو آپ نہیں سنبھال پائیں گے، اس میں مختلف گروپس شامل ہو جائیں گے، خرابی ہوگی۔ تو اس خرابی کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اسٹریٹجک جو پوائنٹس تھے آپ کے، جو اسٹیٹ کے سمبولک جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو اسٹیٹ کی سوورینٹی کے، ان کی حفاظت کے لیے اس رینجرز کو بلایا گیا تھا۔ انفارچونیٹلی اگر یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہیں، یہ دھیر کوٹ، چمن کوٹ، جس طرح کہ انہوں نے مظفر آباد آ کے کہا جی کہ ہم تو یہاں وہ آئے تھے اپنی جشن کو سیلیبریٹ کرنے، وہ ہم نے تو دھیر کوٹ میں ہی ہمارا ایگریمنٹ کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر وہ یہ بات بتا دیتے تو پھر جو مظفر آباد میں رینجرز پر حملہ کیا گیا، ان کی گاڑیاں توڑی گئیں، ان کی گاڑیاں جلائی گئیں، اور پھر جو سیلف ڈیفنس میں انہوں نے جو اپنا دفاع کا حق استعمال کیا، پھر شاید یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن آپ یہ اونرشپ لے رہے ہیں کہ رینجرز کو بلایا گیا لیکن اسٹریٹجک انسٹالیشنز کی حفاظت کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے نہیں، لیکن بلایا گیا رینجرز کو آپ کی طرف سے۔ میں نے تو آپ کو کیٹیگوریکلی کہا کہ میں نے جو میری حکومت نے جو مکتوب لکھا وہ اسٹریٹجک انسٹالیشنز کی حفاظت کے لیے 2 ڈھائی ماہ 3 ماہ قبل لکھا، اور اسٹریٹجک انسٹالیشنز کی حفاظت کے لیے فورسز کب اور کیسے دینی تھیں یہ تو ایز پر ریکوائرمنٹ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اس نے دینی تھی۔ تو جب ان کو پتہ لگا کہ اس وقت یہ فورسز دینی ہے، اس وقت یہ فورسز دینی ہے، تو وہ فورسز فراہم کی گئیں۔